जनाब स्पीकर साहब, गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी स्पीकर साहबा, लीडर ऑफ अपोजिशन, MPA साहबान और इस हाल में मौजूद जितनी भी पख्तूनख्वा की क़यादत है, मैं सबसे पहले तो मशकूर हूँ स्पीकर साहब का कि इन्होंने इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में इतने अहम इशू पर हम सबको मदऊ किया। और मेरे ख्याल में ये ऐवान और पख्तूनख्वा के अवाम के लिए शायद इस मसले के हल करने के लिए ना इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म मिल सकता है और ना इससे बेहतर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल में तमाम सियासी क़यादत भी मौजूद है, सूबे का मैंडेट भी मौजूद है। और एक और भी मैं गुजारिश करूँगा कि सियासी तफरीक से बालातर यहाँ पर बाज़ सियासी जमातें होंगी जो वफाक में हुकूमत में होंगी, बाज़ सियासी जमातें ऐसे हैं जो माजी में वफाक में हुकूमतें में रही होंगी। उनसे ये गुजारिश होगी कि पख्तूनख्वा के एक बाशिंदे के हैसियत से जो भी यहाँ से एक आवाज़ जाए, आप सब ने सोचना ये है कि हम इस धरती के रहने वाले लोग हैं और इसको बचाने के लिए हमने ही कुछ करना है, क्योंकि हमारा मसला ये रहा है कि हमारी वो जमातें जो वफाक में हुकूमतें करती हैं वो पेरिफेरीज के हवाले से जो भी पॉलिसीज बनाती हैं उनको वो फौज या हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के प्रिज्म से देखती हैं। मैं पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूँ और नेशनल सिक्योरिटी की कई मीटिंग्स का भी मैं हिस्सा रहा हूँ। वहाँ पर मुख्तलिफ अदवार में हमें ब्रीफिंग दी जाती थी। मैं सिर्फ दो का जिक्र करूँगा। एक, जब फॉल ऑफ काबुल हुआ तकरीबन 6 और 5 या 7 जुलाई 2022 को, जब मुज़ाकरात शुरू हो चुके थे और हमने बार बार पार्लियामेंट में ये बात उठाई और बायदा भी ये मुज़ाकरात और उनको वापस बसाने की बात, ये तकरीबन 2018-19 से ये बात शुरू हो चुकी थी, लेकिन चूंकि वो पब्लिक रेजिस्टेंस थी उस वजह से वो बात हो नहीं पा रही थी। 2022 की ये बात है, जब फाइनली जरगे जा रहे थे, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा, मैंने कहा वहाँ पर तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनको वापस लाया जाएगा, ये तबाही मच जाएगी। बहरहाल बात हुई, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई गई, वहाँ पर जो उस वक्त की मिलिट्री कमांड थी उन्होंने ब्रीफिंग दी और उनकी ब्रीफिंग का क्रक्स ये था कि मुज़ाकरात के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मसला फिर यह था कि जितने भी हमारी उस वक्त की सियासी क़यादत थी, सब ने कहा कि जब आपने फैसला कर लिया है हम आपसे इत्तफाक करते हैं। जब मुझना चीज़ की बारी आई, मैंने उनसे पूछा कि मुज़ाकरात किस पॉइंट पर आप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें आप इक़्तिदार दें, आप कह रहे हैं कि उनको सरेंडर होना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो मुख्तलिफ एक्सट्रीम्स है, आपका पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट क्या है? उनके पास उसका जवाब नहीं था। बहरहाल चूंकि मेरी राय एक बंदे की क्या राय होगी, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो काम जारी हुआ, लोग आकर वापस आबाद हुए और फिर जो हाल बना अब हम सब देख रहे हैं। चंद महीने बाद एक दूसरी मीटिंग होती है, एक नए आर्मी चीफ आते हैं और वो आर्मी चीफ साहब अपनी गुफ्तगू का आगाज इस बात से करते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हुए ये सारी तबाही इससे मची। मेरी फिर जब बारी आई, फिर मैंने ये पूछा कि आपसे चंद महीने पहले आपके अलावा सारी की सारी टीम वही थी, ये जो DGI थे, DGMO थे, सारी की सारी वही टीम थी, सिर्फ एक फर्द तब्दील हुआ था। मैंने कहा सिर्फ आपके बदलने से पूरी की पूरी पॉलिसी बदल गई, ये तो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। गुजारिश यह है कि सबसे पहले हमने इस मर्ज की तशखीस करनी है। मर्ज यह है कि रियासत पाकिस्तान नहीं चाहती कि यहां पर अमन हो। उन्होंने दोहा डील के जरिए अफगानिस्तान में अमेरिका का लोकल कॉन्ट्रैक्टर बनकर यहां पर तालिबान को अफगानिस्तान के हवाले किया और फिर उसी के तसलसल में तालिबान को पूरे इस रीजन में आबाद किया। और उनका एजेंडा यह है कि हमने ये जो चाइनीज इकोनॉमिक एक्सपेंशन उसका रास्ता रोकना है। और इस ग्रेट गेम में हमारी रियासत ने हमारे पख्तूनख्वा को एक दफा फिर एज अ बैटल ग्राउंड इस्तेमाल करना है। मर्ज यह है, अब इसकी तशखीस पख्तूनख्वा की क़यादत ने किस तरीके से करनी है, मेरे ख्याल में इस पर बात होनी चाहिए। मैं बतौर एक सियासी वर्कर इस पर बड़ा कन्विंस हूँ। यहाँ पर मुझसे पहले प्रोफेसर इब्राहिम साहब ने बात की, उन्होंने शक पे बात की। मैं इस पर बड़ा कन्विंस हूँ कि रियासत पाकिस्तान पख्तूनख्वा में अमन नहीं चाहती। वो इसको एज अ स्ट्रेटेजिक बेस अपने फ्यूचर के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। अब उसका रास्ता रोकने के लिए हमने कोई अपनी एक पॉलिसी बनानी है। मैं
صرف اور پھر آخر میں اس پہ بھی بات کروں گا کہ جو کل اسلام آباد میں حملہ ہوا اور پھر وہ جو محسن نقوی صاحب نے یہ بات کی کہ یہ تو پختونخوا کی عوام افغانستان سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرے، آپ نہیں کر سکتے ہمیں ڈسکنیکٹ. یہ جو دہشت گردی ہے یہ پختونوں پر توپنے کے بجائے آپ کی جو پنجابی جرنیل ہے، جو پنجابی پالیسی ساز ہے، یہ ان کا قیادرہ ہے، یہ ان کی بنائی ہوئی پالیسی ہے، اس کا مورد الزام آپ ہمیں نہ ٹھہرائیں. گزارش یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا پختونخوا کی قیادت کو کہ اس کا اب ہم حل کیا نکالیں. میرے خیال میں یہ جو چند سجیشنز ہیں، سب سے پہلے تو ہم یہ گزارش کرنی ہوگی کہ یہ جو ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. یہاں پر صوبے میں بھی قرارداد ہو چکی ہے. پھر ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی بھی بات ہونی چاہیے. یہ جو NFC کی باتیں ہوئی، آئین میں ہمارے شیئر کی باتیں ہوئی، ہمارا اپنا حق ہے، وہ نہیں لیا جا رہا. اور یہ جو ہمارے ریجن کو ایز اے لیبارٹری استعمال کیا جاتا ہے، وہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر یہ جو ہمارا فیڈریٹنگ اسٹرکچر ہے ہمارا کانسٹیٹیوشنل، ایک صوبے کی وہاں پر اکثریت ہے، وہ وہاں پر فوکس ان کا ان کی اکثریت لے آتے ہیں. باقی 3 جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں یا اسپیسیفکلی 2 جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، ان کو ہر قسم کے تجربے کے لیے اگر استعمال اسٹیبلشمنٹ کرے، پاکستان کی جو مین اسٹریم سیاسی قیادت ہے ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ساتھ ہی ساتھ یہ جو اسامہ بن لادن کا کمیشن تھا، اس کی بھی میرے خیال میں اس طریقے سے مطالبہ ہونا چاہیے کہ اس کو بھی پبلک کیا جائے. پولیس کی بات ہوئی. پولیس میرے خیال میں ہم نے 2021 میں وزیرستان میں بھی ایک جرگہ کیا، تو اس میں بھی ہم نے یہ قرارداد پاس کی تھی کہ پچھلے دنوں بھی یہاں پر DGI اشتہار صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ 25,000 ہم نے آپریشن کیے. تو 25,000 آپریشن کے بعد بھی اگر یہ صورتحال صوبے کا کہ تقریباً ٹیک اوور ہو چکا ہے طالبان کا، پشاور سے آپ باہر نکلے تو تقریباً وہ عدالتیں ان کی ہے، فیصلے ان کے ہیں، احکامات ان کے ہیں، رٹ بھی ان کی ہے. تو میرے خیال میں جب 25,000 آپریشن کے بعد یہ سچویشن ہے تو کچھ عرصے کے لیے یہ اختیار وہ کسی اور کی بھی حوالے کر دے، اور اس کے لیے میرے خیال میں ایمرجنسی بیسس پر ایک نئی ایڈیشنل پولیس فورس ریکروٹ کی جائے، کیونکہ یہ تقریباً 1 ڈویژن سے زیادہ فورس تو صرف نارتھ وزیرستان میں ہے. وہ 35-40 ہزار کے قریب وہ فوجی جو ہے وہ مفت میں نہیں رہ رہے، وہ ہمارے صوبے کے فنڈ سے ان کو اضافی سیکیورٹی الاؤنس جاتا ہے، اضافی تنخواہ ملتی ہے. تو یہ تنخواہ کیوں نہ اپنے پولیس کو ہم دیں. دوسری گزارش یہ ہوگی کہ ایک بات ہماری خصوصاً وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی آپ آپریشن کی بھی خلاف ہیں، آپ مذاکرات کی بھی خلاف ہے، مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں بطور پولیٹیکل ورکر اس میں کنونس ہوں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. دے وانٹ ایبسولوٹ پاور. وہ پاور چاہتے ہیں، پاور آپ دینے کو تیار ہیں، اسٹیٹ کی جو رٹ ہے وہ آپ سرنڈر کرنے کو تیار ہیں. جب نہیں تیار تو وہ مذاکرات کی زبان وہ سمجھتے نہیں ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ ملٹری آپریشنز کا بھی حال ہم نے دیکھا. حل یہ ہے کہ جنہوں نے بنایا ہے ان کو ان کا ختم کرنا ان کو بڑا اچھی طریقے سے آتا ہے. ان کو وہ بٹن معلوم ہے جہاں سے وہ اس کو دبانا ہے. اس کو پچھلے دن افغانستان کے ساتھ جو سچویشن بنی تھی، جس بندے کو وہ اپنے ایک پوسٹر بوائے پیش کر رہے تھے کہ افغانستان میں ہیبت اللہ خونزادہ کے بجائے اگر فلانا آ گیا تو پاکستان کے ساتھ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، وہی بندہ اصل میں TTP کو بھی ہیڈ کر رہا ہے. وہی بندہ حافظ گل بہادر کی جو تنظیم ہے اس کو بھی وہ کبھی وہ سربراہ ہے. تو اب بھی مطلب وہ جو اس ریجن کے حوالے سے ان کی جو وہ جو یہاں پر مختلف کھیل کھیلے انہوں نے، ان سے ابھی بھی انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اسٹریٹجک ان کا جو گیم ہے یہاں پر، ان کے جو منصوبے ہیں اس کو روک تھام کے لیے یہاں پر پختونخوا کی قیادت کو یک آواز ہو کر ان سے یہ ریکویسٹ کرنی ہوگی. اور پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے جنرلی کچھ کام کیا ہے اور آپ مخلص ہیں تو ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے. اور میرے خیال میں وہ بھی اس صوبے سے ڈیمانڈ ہونی چاہیے. ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے تاکہ جتنے بھی یہاں پر آپریشن ہوئے، جس طریقے سے دہشت گردی یہاں پر آئی ہے، جس طریقے سے یہاں پر پھیلی ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. اگر آپ نے چوری نہیں کی تو میرے خیال میں پھر گھبرانا بھی نہیں چاہیے. ہم اس سے بہت زیادہ کلیئر ہیں. یہ دن دہاڑے گڈ طالبان جن کو آپ گڈ کہتے ہیں، وہ بندو سے اگر آپ جو انٹرنیشنل ہائی وے ہے
وہاں پر ایک ٹرک پہ 1000 روپے لیتے ہیں. یہ ریاست کی ناک تلے ہو رہا ہے, یہ وہاں پر فوج کے ناک تلے ہو رہا ہے. اور یہاں پر جس طریقے سے پروفیسر صاحب نے بات کی, جب چیف منسٹر ہے, جو چیف ایگزیکٹو ہے پروونس کا, اس نے خود کہہ دیا کہ بھائی ہم جب گٹ کو پکڑتے ہیں تو ایم آئی عیسائی والے آ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں مسئلے کی ڈائگنوسس تو ہو گئی ہے. ان کے حل کرنے کے لیے میرے خیال میں ہم اسی کے اکارڈنگلی اگر کچھ تجاویز پیش کریں گے تبھی حل پاسبل ہوگا. ادروائز تو پھر ہم نشستاً برخاستاً یہاں پر آتے جائیں گے اور یہ نشست برخاست ہوتے جائے گی. میرے خیال میں اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا. ایک سیریس اپیل, ایک سیریس کال یہاں سے میرے خیال میں پختونخوا کی عوام کی طرف سے جانی چاہیے ریاست پاکستان کو کہ خدارا ہمارے خون کے ساتھ کھیلنا مزید آپ بند کر دیں, ہمارے علاقے کے ساتھ کھیلنا ہمارے بند کریں, ہمارے جغرافیہ کے ساتھ کھیلنا آپ مزید بند کر دیں. یہاں پختونخوا کے عوام کا آپ کے اوپر اعتماد نہیں رہا ہے, اعتماد کھو چکا ہے. آپ آئندہ آنے والے وقت میں جو بھی منصوبہ جس طریقے کا بھی حربہ یہاں پر لائے, عوام کا آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. جب عوام کا آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے, آپ جو بھی کریں اس کا حل نہیں نکلے گا. جب عوام کا اعتماد کا حال ہوگا تو میرے خیال میں وہاں پر آپ کی موجودگی کی ضرورت نہیں ہوگی. دہشت گردی کا علاج پختونخوا کی عوام خود ہی نکال لے گی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.